روس پر پابندیاں آگے بڑھاتے ہوئے کل امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکہ میں روسی تیل اور توانائی کی دیگر درآمدات پر پابندی لگانے کا اعلان کیا۔ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ روسی تیل پر پابندی امریکیوں پر بھی اثر انداز ہوگی، لیکن امریکہ صدر پوٹن کو سبسڈی دے کر اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ کل منگل کے روز امریکی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی نے دنیا بھر میں امریکہ کو درپیش خطرات کے بارے میں اپنی سالانہ سماعت کی، جس میں امریکی انٹیلیجنس اداروں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو درپیش موجودہ سیکیورٹی خطرات کے بارے میں اپنے تجزیے پیش کیے۔ یہ سماعت دنیا بھر میں عالمی خطرات کے تجزیے کی رپورٹ پر مبنی تھی، جسے یوکرین پر روسی حملے سے قبل حتمی شکل دی گئی تھی، لیکن اسے پبلک اب کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے نیلوفر مغل سے، جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ نیلوفر، اس سماعت کے دوران یوکرین پر روس کے حملے پر خاص طور پر بات کی گئی، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہوں کا اس جنگ کے بارے میں کیا کہنا تھا؟ جی اسد، اس سماعت میں نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر ایورل ہینس، اس کے علاوہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر ولیم برنز، نیشنل ڈیفنس، ایف بی آئی اور نیشنل سیکیورٹی کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی، اور جیسا کہ آپ نے بتایا انہوں نے امریکہ اور اس کے مفادات کو عالمی سطح پر درپیش خطرات کے بارے میں اپنے مشاہدات اور تجزیے پیش کیے۔ ہم نے دیکھا کہ اراکین کی جانب سے، کانگریس کے اراکین اور کمیٹی کے اراکین کی جانب سے انہیں سخت سوالات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ سی آئی اے کی ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے رکنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور وہ روس میں حملے یا یوکرین پر جو حملے ہیں اس میں ناکامیوں اور پابندیوں کے باوجود جو ان کے مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے حملوں کو وسیع کر سکتے ہیں۔ Our number one intelligence priority is defense of the homeland. ہماری پہلی انٹیلیجنس ترجیح وطن کا دفاع ہے، اور ہم روس کی اسٹریٹجک ایٹمی فورس کے ہر پہلو کی نگرانی میں چوکس رہیں گے۔ اس قدر تناؤ کے ماحول میں کسی غلط اندازے سے غیر ارادی طور پر تنازع بڑھنے کا امکان ہمیشہ رہتا ہے، جسے کم کرنے میں ہمیں امید ہے کہ ہماری حساس معلومات مدد دے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یوکرین پر اس کے حملے سے بڑھ کر ماسکو ایک سنگین سائبر خطرہ، خلائی شعبے میں ایک اہم حریف اور امریکہ کے خلاف ایک بااثر غیر ملکی خطرہ بھی ہے۔ اپنی انٹیلیجنس پراکسیز اور وسیع پیمانے پر اثر و رسوخ کے حربوں کا استعمال کرتے ہوئے روسی حکومت نہ صرف اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتی ہے، بلکہ مغربی ممالک کے اتحاد کو تقسیم کرنا، امریکی عالمی موقف کو کمزور کرنا، امریکہ کے اندر اختلاف میں اضافہ کرنا اور امریکی ووٹرز اور فیصلہ سازی پر اثر انداز ہونا چاہتی ہے۔ اور سی آئی اے کے ڈائریکٹر ولیم برنز کا کہنا تھا، انہوں نے ایران کے حوالے سے بات کی کہ اگرچہ ایران کے ویانا میں عالمی رہنماؤں کے ساتھ اس بات سے قطع نظر کہ مذاکرات کیسے آگے بڑھتے ہیں اور ان مذاکرات کے کیا نتائج جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، ایران جو ہے بدستور مشرق وسطیٰ کے لیے ایک خطرہ بنا رہے گا۔ سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے چین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ چین نے روس کے حملے کو حملہ کہنے سے انکار کر دیا ہے، لیکن پھر بھی یوکرین پر جو حملے ہیں ان واقعات سے چین جو ہے بے چین ہے۔ میرے خیال میں صدر شی اور چینی قیادت یوکرین میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس سے قدرے پریشان ہیں۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ روسیوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے خیال میں وہ صدر پوٹن کے ساتھ ان کے قریبی رفاقت سے متعلق شہرت کو پہنچنے والے نقصان سے اور معاشی نتائج سے بھی پریشان ہیں۔ اور سی آئی اے کے ڈائریکٹر ولیم برنز کا مزید یہ کہنا تھا کہ روس کے جو حملے ہیں ان میں آئندہ ہفتوں میں شدت آئے گی، اور اسد اس بات سے قطع نظر یا ان خدشات کے باوجود کہ القاعدہ اور داعش جو ہے وہ افغانستان میں طالبان کے زیر اثر جو ہے پروان چڑھ سکتے ہیں، جو امریکی انٹیلیجنس کے عہدیدار ہیں وہ اب محدود جو ہے ان کی خطرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ کل جو تھریٹ اسیسمنٹ رپورٹ آئی اس میں یہ کہا گیا کہ القاعدہ کی جو موجودگی ہے، جو آپریشنل موجودگی ہے افغانستان میں، وہ کمزور پڑ رہی ہے اور اس کا فقدان ہے۔ اس کے علاوہ فنڈز کی جو دستیابی ہے یا جو جیلوں سے نکل کر بھاگ کر آنے والے ہیں ان کا استعمال کر کے داعش جو ہے وہ طالبان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہت شکریہ نیلوفر مغل آپ کا۔